نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بالخصوص مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، خطبائے اسلام، چند روز قبل ہم نے اعلان کروایا تھا سوشل میڈیا کی معرفت کہ بروز اتوار انشاءاللہ الرحمن تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے آفیشل چینل سنی جمعیت الاحناف کے نام سے جو یوٹیوب پہ بنا ہوا ہے، اس پر رات 10 بجے آ کر علماء کرام سے خطاب کیا جائے گا۔ بعض لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ بھلا علماء سے کیا خطاب ہو سکتا ہے؟ بھئی علماء کو تو میں کوئی مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوں، میں اس لائق قطعی نہیں ہوں کہ کسی عالم دین کو کوئی مشورہ دوں، کوئی حکم دوں۔ چند گزارشات ہے، چند معروضات ہے، کچھ حالات اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اپنے احباب سے، اپنے مخلصین سے چند گزارشات رکھوں ان کے سامنے، تاکہ دور موجودہ کے حساب سے وہ جو جس شعبے میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، خواہ وہ تدریسی خدمات ہوں یا امامت ہو یا خطابت ہو یا بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داریاں ہوں، اپنے اپنے طور پر موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کی خدمت کریں۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 تلاوت کی، جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جب کثرت سے علم آپ کے پاس آئے گا اور خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو آپ پہچاننے والے بن جائیں گے، اور جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سچے دل سے کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں علماء کی تعریف بھی ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، اور ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہیں وہ متقی پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یقیناً ہر عالم اپنے خطاب میں یہ بات کہتا ہے کہ کوئی بھی ولایت کا دعوے دار اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، یا حقیقی ولی بھی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ شریعت مطہرہ کا اتباع نہ کرے، اور شریعت کا اتباع اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اللہ و رسول کے فرامین پر، ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب علم بنایا، آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے انما یرید اللہ، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری میں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علم سے نوازتا ہے، فقہ سے نوازتا ہے، اسے شریعت کے علوم سے نوازتا ہے۔ تو جنہیں علوم شریعت کے جو لوگ حامل ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے خیر کا معاملہ فرمایا، اور یہ خیر والے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ روئے زمین پر سب سے بڑے عالم چونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو خدا سے ڈرنے والے بھی آپ ہی سب سے زیادہ ہیں۔
اور پھر جو ان کے نائبین ہیں، ان کے وارثین ہیں، یعنی علماء کرام جو دنیا کے مختلف کونوں میں گوشوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور دین کی مختلف شعبوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ان پر احسان عظیم ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم نافع عطا فرمایا، علم دین عطا فرمایا۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ میں جس علم کی بات ہو رہی ہے اس سے علم دین ہی مراد ہے، دنیاوی علوم نہیں ہے، ورنہ دنیاوی علوم پڑھنے والوں نے اتنے علم پڑھ لیے اور اس سے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہے جو انسان کے لیے فائدے مند ہونے کے ساتھ ساتھ نقصان دہ بھی ہے۔ بہرحال ہمیں اس علم سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ یہاں قرآن کریم میں جس علم کی تعریف کی گئی ہے وہ علم شریعت ہے، اور علم شریعت اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے جن کے ساتھ وہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب جب ہمیں علوم شریعت سے نوازا گیا، قرآن و سنت کی فہم عطا ہوئی، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ انعام و اکرام آپ کو ملا تو اس انعام و اکرام کے کچھ تقاضے بھی ہیں جسے ہمیں پورا کرنا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج میں دیکھتا ہوں مساجد کے اندر کہ جمعہ میں جو خطاب ہوتا ہے، حالانکہ جمعہ کا ایک خطاب ایسا ہوتا ہے جس کے لیے لوگ ہفتہ بھر کا انتظار کرتے ہیں، تو جو لوگ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں ان کو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، رٹی رٹائی تقریریں اور مہینے کی نسبت سے تقریریں۔ اب ہمیں تھوڑا سا انداز بیان چینج کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء نے دیوبندیت کا بھرپور رد کیا، جس سے قوم نے دیوبندیوں کو پہچانا۔ پھر اہل حدیثوں کا بھی رد ہوا، الحمدللہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ لیکن اہل سنت و جماعت میں ایک فرقہ ایسا بھی پنپ رہا ہے اس وقت کہ جو سنیت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرقہ ہے تفضیلیت کا، مولائیت کا، جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنے آپ کو حسینی سنی کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے نام کے آگے سنی کا جو لاحقہ ہے یہ فٹ نہیں بیٹھتا ہے، چونکہ ان کے عقائد و نظریات اب شیعوں جیسے ہو گئے، رافضیوں جیسے ہو گئے۔ آج علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ اس فرقے کا بھرپور رد کریں۔ رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے لائبریری میں کتابیں رکھیں۔ یہ ہماری قوم کا بڑا المیہ ہے کہ ائمہ کو اتنی تنخواہ نہیں دیتے کہ جس سے بیچاروں کا گزر بسر ہو جائے، تو کتابیں کہاں سے خریدیں گے؟ تو لوگوں کا یہ دینی فرض ہے کہ وہ علماء کو تحفے میں دینی کتابیں دیں، تاکہ وہ اپنی لائبریری میں کتابیں رکھیں، اور جب کوئی عالم دین سے ملنے آئے تو وہ کتابوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور بالکل وقت نہیں تھا، میں نے کہا مجھے لائیو آ کر بیان کرنا ہے، تو اتفاق سے میں ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ جہاں کتابیں نہیں تھیں، تو میں نے دیکھا کہ ان پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوا ہے۔ تو مجھے اس بات کا بھرپور اندازہ ہوا کہ عالم کے حجرے میں اگر بھرپور کتابیں ہوں تو لوگ اس کو دیکھ کر مرعوب ہوتے ہیں۔ تو علماء کو چاہیے کہ بجائے ناول رکھنے کے اور بجائے دعا تعویذ کی کتابیں رکھنے کے اور ڈائجسٹ وغیرہ رکھنے کے، معذرت کے ساتھ کچھ لوگ اگر اس طرح کے ہوں گے تو ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں میں کہ آپ حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تاریخ اسلام کی کتابیں اپنے حجرے میں رکھیں۔ دوسرا، جمعہ کی تیاری جو ہے نا، آپ 4-5 روز پہلے کر لیا کریں۔ کوئی ایک موضوع آپ سیٹ کریں کہ مجھے اس پر خطاب کرنا ہے، اس پر آیت قرآنیہ، احادیث، بزرگان دین کے اقوال اور تاریخی شواہد اس کے اوپر جمع کر لیں، اور اس کے بعد جمعہ میں بھرپور خطاب آپ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے مجھے سننے والوں میں بڑی بڑی سٹی سے اور دیگر ممالک سے اور دیہات کے بھی رہنے والے ہوں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیں کہ میرے قرب و جوار میں کیا ماحول چل رہا ہے۔ اگر ماحول کی مناسبت سے آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کا خطاب بیکار ہے۔ مارکیٹ میں جو تقریر کی کتابیں ملتی ہے ان کے لکھنے والوں نے 150 سال پہلے لکھا، انہوں نے اپنے ماحول کے حساب سے لکھا، انہوں نے اپنے علم کے مطابق لکھا۔ لیکن آج کیا ماحول چل رہا اللہ کے بندوں، اسے دیکھو۔ اب مثال کے طور پر
میں ایک جگہ تقریر کرنے جاؤں جہاں وہابیت و دیوبندیت کا نام و نشان ہی نہ ہو، لیکن سنیوں میں بدعات پیدا ہو گئی ہوں اور دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہوں اور لوگوں کے عقائد و نظریات میں بگاڑ آیا ہو، اور میں ایسی جگہ اگر وہابی دیوبندیوں کا رد کروں تو بھلا بتائیے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مجھے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی موضوع پر خطاب کرنا چاہیے جو میرے معاشرے میں، میرے ماحول میں چل رہا ہے۔ تو آج ایک فتنہ جو مولائیت کا تیزی سے پھیل رہا ہے، روزانہ مجھے کال آتی ہے کہ فلاں جگہ نوجوان بچے ایسے ہو گئے، فلاں جگہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا، ایک پیر صاحب آئے لوگوں کو نماز روزے سے فارغ کر دیا، ایک پیر صاحب آئے لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، ایک پیر صاحب آ گئے جنہوں نے ہر طرح کی دینی پابندیاں ختم کر دی اور یا علی کا لاکٹ گلے میں اور ٹوپی دے دی یا علی کی کہ اس کو پہن لو تو بس آپ کی نجات کے لیے کافی، اہل بیت پاک کا نام لے لو۔ یقیناً اہل بیت پاک کی محبت، جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، یعنی حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، تو اس وقت جو کشتی نوح میں بیٹھا وہ پار لگ گیا، جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہوا۔ لیکن آپ پوچھئے جو لوگ کشتی چلاتے ہیں کہ جب وہ دور و دراز سمندر میں سفر کرتے ہیں تو وہ کیا دیکھ کر اپنا راستہ طے کرتے ہیں؟ ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنی سمت متعین کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جہاں اہل بیت کو کشتی فرمایا، وہیں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اصحاب کالنجوم، میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، یعنی آپ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھیے اور صحابہ کو دیکھ کر راستہ طے کیجئے، یقیناً آپ کا بیڑا پار ہے۔ شیعوں کا بیڑا اس لیے غرق ہے کہ انہوں نے اہل بیت کا تو دامن پکڑا لیکن صحابہ کو چھوڑ دیا، اور خارجیوں نے محبت صحابہ تو خوب کی، اہل بیت کو چھوڑا۔ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اور صحابہ دونوں کو لے کر چلنے والے ہیں۔ آج علماء کرام کو روایتی انداز سے ہٹ کر جو پرانی جو روش چلی آ رہی نا تقریر کرنے کی، چلا پکار، کرسی توڑ، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہہ لینے دو، مائک پھینکنا، مانڈی پٹکنا، بالکل چینج کر کے سنجیدگی کے ساتھ میں دلائل و براہین کی روشنی میں اپنی بات کو قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، اور بالخصوص اماموں کو چاہیے کہ نمازوں کے بعد باہر نکل کر لوگوں سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ ذرا سا باہر نکلیں گے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے، ان سے سلام دعا کریں گے، دل بڑا ہو جائے گا، وہ بچے آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ائمہ حضرات نماز پڑھ کے حجرے سے مصلی، مصلی سے حجرہ، باہر کیا ہو رہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ باہر رات میں موالی، ٹپوری، گنجیڑی، نشیڑی، چرسی لوگ جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ محلے کی مسجد کا کلر کیسا ہے، محلے کی مسجد کے اندر کتنی صفیں ہیں، محلے کی مسجد میں کیا صورتحال ہے، وہ لوگوں کو کھڑے کر کے، نوجوان بچوں کو، 15 سے 25 سال کے بیچ کے بچوں کو اہل بیت اور نوحے، ماتم، قوالیاں، چھوٹی چھوٹی کلپس دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ ان غریبوں کو کیا معلوم کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ جن کا یہ نام لے رہے ہیں، انہوں نے اخیر وقت تک نماز نہیں چھوڑی اور دین متین کے لیے قربانی پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی حالت نماز میں ہوئی ہے۔ ان کو کون سمجھائے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی پہ جب حملہ کیا تو وہ نماز فجر تھی، اللہ اکبر کبیرہ، جس مولا کا تم نام لے رہے ہو انہوں نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، نہ ان کے صاحبزادگان نے چھوڑی، نہ ان کے شہزادوں نے چھوڑی۔ آج ان کا نام لینے والے گلے میں لاکٹس پہن کر اور براسلیٹ وغیرہ دھاگے پہن کر، عجیب و غریب یا علی کی ٹوپیاں پہن کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو تم؟ اس کائنات میں خداوند قدوس و جبروت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ہستی ہے تو وہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جن کے جنتی ہونے میں، معصوم ہونے میں، بے خطا ہونے میں کسی مسلمان کو ایک رتی برابر شک نہیں ہے۔ اس نبی کا یہ عالم ہے کہ رات بھر خدا کی بارگاہ میں سجدے کر کے اپنے رب کو منا رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ نماز تھوڑی کم کریں، تھوڑا آپ رات کو جاگنا کم کریں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس قدر سرکار راتوں کو نوافل کا اہتمام کرتے کہ پائے اقدس میں ورم آ جاتا، سوج جاتے،
اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو جاگیے لیکن تھوڑا. یعنی سرکار اپنے رب کو اتنا مناتے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ رات کو جاگیں لیکن تھوڑا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے آسمان کا شامیانہ، زمین کا بچھونا اور تمام عالم میں بہاریں ہیں، ان کا تو عالم یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں. ان کے صحابہ کا یہ عالم ہے کہ نمازیں نہیں چھوڑ رہے ہیں. ائمہ اہل بیت کا یہ عالم ہے کہ وہ شریعت کی پابندی نہیں چھوڑ رہے ہیں. لیکن ہمارے دور میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا کہ جو شریعت سے پوری طرح آزاد ہے، نماز روزے سے، جن کو نام لینی تک کی تمیز نہیں ہے ائمہ اہل بیت کی، جن کو وضو کرنا، غسل کرنا نہیں آتا، جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ لڑکے جو ہے صحابہ کرام پہ بھونک رہے ہیں. 14 صدیاں گزر گئی علی وہ معاویہ کے جنگ کو، ہمیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا تھا. ہم نے تو یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ جب حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی تو ان کے بیٹے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے یہ بتا دیا کہ میرے دل میں اور میرے گھر والوں کے دل میں امیر معاویہ سے کوئی بغض نہیں ہے. آج یہ خبیث کے بچے مثال دیتے ہیں کہ نبی نے بھی کافروں سے صلح کی ہے، نبی نے بھی معاذ اللہ کافروں سے صلح کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرات صحابہ کی مقدس جماعت کو کافر تک سمجھ رہے ہیں. بتائیے کہ کیا صورتحال ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، تو اس صلح کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں سے صلح کی ہے. تو اللہ کے نبی نے جو کافروں سے صلح کی تھی وہ دنیا جانتی ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی، لیکن امام حسن کے مقابلے میں جو ہیں وہ کافر ہیں. پھر اللہ کے نبی کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ چھوٹے ہیں اور کھیلتے ہوئے تشریف لائے، اللہ کے نبی نے انہیں اپنی ران پر بٹھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کروائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان لوگوں کو مسلمان فرمایا گیا ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کروائے گا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کافروں سے صلح کی ہے، ان خبیثوں کو شرم آنا چاہیے. کیا امام حسن نے کافر سے صلح کی ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو فرمایا گیا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کرائے گا. صرف مسلمان گروہ ہی نہیں، عظمت والا گروہ. تو امام حسن نے یقیناً امیر معاویہ سے صلح کی تو مسلمان ہی سے صلح کی، اور ان کے اسلام کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور اتنا ہی نہیں، حضرت امام حسن نے بیعت بھی فرمائی اور حضرت امیر معاویہ کو بخوشی خلافت عطا فرمائی. آج میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ صلح امام حسن کس پس منظر میں ہوئی اور اس سے کیا کیا نکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ آج علماء کرام جن کو مساجد کی ذمہ داریاں ہیں، یا جو سفر کر کے تقریری دورے پر پہنچتے ہیں، یا جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، یا جو اپنے اپنے طور پر اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، سب کمر ہمت باندھ لیں. جیسا ہم نے وہابیوں کا مقابلہ کیا، دیوبندیوں کا مقابلہ کیا، شیعوں کا مقابلہ کیا، اب سنیوں میں پیدا ہونے والا یہ نیا شیعہ فرقہ، بھلے اپنے آپ کو سنی کہے، وہ شخص کیسے سنی ہو سکتا ہے جو حضرت علی کو معاذ اللہ ابو بکر و عمر سے افضل کہے، معاذ اللہ رب العالمین. وہ شخص کیسے سنی ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں پر بھونکے، جگر پاروں پر بھونکے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ معاویہ میرا رازدار ہے. چند صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فلاں میں یہ خاصیت ہے، فلاں میں یہ خاصیت، اور معاویہ میرا رازدار ہے. جو ان سے محبت رکھے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا. حضرت امیر معاویہ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اور فرمایا اللہ معاویہ سے عذاب کو دور کر لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نبی کی خواہش پر حالت نماز میں اللہ تعالیٰ قبلے کو بدل دے، اس نبی کی یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوئی ہوگی. وہ کوئی کچے ایمان والے ہوں گے جن کا خیال اس طرح ہوگا. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ یقین ہے
کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو یقیناً قبول فرمایا ہے، اور حضرت امیر معاویہ آگ سے محفوظ ہیں، صحابی ہیں، جنتی ہیں، اور ان کی کے والدین، والدہ بھی اور والد بھی صحابی ہیں، جنتی ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، اب ہو یہ رائے کہ اجمیر شریف جو ایک عظیم بزرگ کا آستانہ ہے، یقیناً جن کے قدموں سے ہندوستان میں اسلام کو فروغ ملا ہے، اسلام کو تقویت ملی ہے، اور ان کی زندگی اگر دیکھی جائے کتابوں کی روشنی میں سرکار غریب نواز کی، تو ان کی زندگی اور آج کے خادموں کی زندگی میں آسمان و زمین سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ آج جو ان کا نام لے کر اپنا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، رنگ برنگی کپڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غریب نواز سنت کے خلاف کپڑے پہنے؟ نبی علیہ السلام کا ایک ایک عمل حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں کسی بھی مذہبی پیشوا کہ رات و دن کو، خلوت و جلوت کو، سفر و حضر کو، اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، کھانے پینے کو ان کے چاہنے والوں نے نہیں لکھا ہوگا جتنا سرکار کے صحابہ نے حضور کے ایک ایک عمل کو کتابوں میں لکھا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سفید کپڑے پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غریب نواز سفید کپڑا چھوڑ کر کوئی اور کیسریا رنگ کا، زعفرانی رنگ کا اور سنترے کے کلر کا کپڑا پہنے؟ افسوس کہ آج ان کے نام پر، مزار اقدس پر جو بدعات ہو رہی ہے اور جو خرافات ہو رہی ہے، اور جس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا مرکز بنا کر، اور ہندوستان میں جو چھوٹی چھوٹی مزاریں ہیں گلی کوچوں کے اندر، اب تو ماشاءاللہ مزاروں کا ایک سیلاب آ گیا، ایک حیضہ پھوٹ گیا، جو پیر مر رہا اس کی مزار بنا دو، جو پیر بن رہا مزار بناؤ۔ ہمارے یہاں بھی ایک بابا ہے، 4-5 سال پہلے تک لونڈیاں چھیڑتا تھا، اب بابا بن گیا ماشاءاللہ، اب لوگ اس کے ہاتھ پر چوم رہے۔ کل کو یہی ٹپک جائے تو دیکھنا اس کا بھی عالیشان مزار بنے گا۔ ایسے ہی گنجیڑیوں کا، نشیڑیوں کا، چرسیوں کا، چھٹا مارنے والوں کا مزار بنے گا، اور ماشاءاللہ اسی کا دھڑلے سے عرس شریف ہوگا، سندل شریف ہوگا، یہی چادریں چڑھیں گی، یہی حلوہ، مانڈا، ملیدہ مزے سے ہوگا، پھر یہی قوالی کا جنگی مقابلہ ہوگا۔ شرم کرو، شرم کرو یار، ہر ایک کا مزار بناؤ گے، اٹھا کر لے جاؤ بابا کو، ڈالو قبرستان میں، اس کی مغفرت ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اور یہ کیا تمہاری مغفرت کرے گا جو خود تمہارے نذرانے پہ پڑ رہا ہے، ہاں، جس کی پوری فیملی تمہارے نذرانے پر پڑ رہی ہے، یہ تمہاری مغفرت کرے گا؟ کل جب اس کی کٹائی ہوگی تب تمہاری آنکھیں کھلیں گی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ خدا کی قسم ہوش میں آؤ۔ اجمیر شریف کو مرکز بنا کر ان رافضیوں نے ہندوستان کی تمام درگاہوں سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا، اور ایک نیا عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ یقیناً اجمیر معلیٰ ایک مقدس سرزمین ہے، حضور غریب نواز ایک بہت اونچی شخصیت ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری کو قطعی کوئی منع نہیں کرتا۔ میری کیا ہمت ہے کہ میں منع کروں؟ بعض جاہلوں نے میری طرف یہ نسبت رکھی ہے کہ میں نے غریب نواز کے آستانے پر جانے سے منع کیا۔ ثم معاذ اللہ رب العالمین، جائیے، ضرور جائیے، لیکن شریعت نے جس طرح مزار پر حاضری کے آداب بتائے ہیں، کسی بھی بزرگ کے مزار پر آپ جائیں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق حاضری دیں، انشاءاللہ آپ کو فیض ملے گا، ورنہ آپ ڈھونگ ڈھکورچا کرتے جائیں گے۔ آپ کے حساب سے تو آپ بھرپور عقیدت دکھاتے ہو، لیکن ایسی عقیدت کی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے واقعہ یاد آتا کہ کوفہ میں ایک شخص نے عبداللہ ابن مسعود کے سامنے کوئی نماز پڑھی، تو نماز میں اس نے کوئی عمل زیادہ ایسا کیا جو حدیث کے مطابق نہیں تھا۔ آپ نے ٹوک دیا، فرمایا اگر تیری نماز رسول اللہ کی نماز کے مطابق نہیں ہے تو وہ تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ مسلمان کا ہر عمل اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ و رسول کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے خلاف ہو جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اب اجمیر شریف کو مرکز بنا کر جتنے لال پیلے ہرے نیلے اٹیا لٹیا چٹیا ڈھونگی پیر جتنے بھی یہ اڑیا گڑیا آج کل گھوم رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، پیر صاحبان جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ سارے وہاں جمع ہو کر ایک نئے عقیدے کو جنم دے رہے ہیں اہل سنت میں۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں ہے، ان کے والدین حضرت ابو سفیان اور ماں ہندہ یہ دونوں معاذ اللہ اسلام پر نہیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں حتیٰ کہ انبیاء سے بھی افضل ہے۔ خدا کی قسم بتاؤ کیا شیعوں کا یہی عقیدہ نہیں ہے؟ پھر شیعوں میں تم میں فرق کہاں رہا؟ 1450 سالوں سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام ہیں، آپ خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، آپ کے بعد تمام انبیاء کرام ہے، اور تمام انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر ہیں۔ تمام انبیاء کے بعد حضرت علی کو نبیوں سے افضل کہنے کا مطلب کیا ہے؟
نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا تعالیٰ چن لیتا ہے، جس پر وحی نازل فرماتا ہے۔ کہ حضرت علی پر وحی آتی تھی معاذ اللہ؟ تم دبی زبان میں حضرت علی کے لیے خدائی تک کا دعویٰ کرنے والے ہو۔ تمہیں اگر چھوٹ دی جائے تو تم دین کا وہ مذاق بناؤ گے۔ اگر یہ علماء دین کی حفاظت کرنے والے اپنی جان جوخم میں نہ ڈالیں تو خدا کی قسم دین کا تو تماشا بن جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے میں کتنی پرابلم فیس کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیسے کیسے مسائل پیش آ رہے ہیں، لیکن میری کمر ہمت جواب نہیں دے رہی ہے، میرے پائے استقلال میں جنبش نہیں آ رہی ہے۔ میں ڈٹ کر ان فتنوں کا مقابلہ کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے جب میری قضا لکھی ہوں گی تو ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں ہوں گی، اسی وقت میری قضا آئے گی، اسی وقت میری موت آئے گی۔ اس یقین کے ساتھ میں ان تمام جاہلوں کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور یہ مجھے ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ یہ کیا ہے گیدڑ بھبکیاں تم مجھے دے رہے ہو، فون کر کے، میسج کر کے، اور پولیس پرشاسن کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، یہ ان کو ڈراؤ کہ جو میدان چھوڑ کر بھاگنے والے ہوں۔ الحمدللہ ہم امام احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں تمام باطل فرقوں کے دانت کھٹے کیے اور ہر ایک کو علمی ایسا مسکت جواب دیا کہ سب انگشت بدندہ رہ گئے۔ میں آج علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ خدارہ آپ حضرات اپنی دینی ذمہ داریاں سمجھیں، حجروں سے باہر نکلیں، لوگوں سے ملاقات کریں۔ دیکھیے آپ کے نہ ملنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے، بچے مسجد میں نہیں آ رہے، یا تو وہابی دیوبندی بن رہے ہیں، یا ایسے جاہل پیروں کے ہتھے چڑھ کر گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ایمان و عقیدے سے کھیلا جا رہا ہے۔ آپ باہر نکلیں، لوگوں سے ملاقات کریں، ان کو حجرے میں بلائیں، لوگوں کو سکھائیں، نوجوان بچوں کو۔ خدا کی قسم بہت ضرورت ہے اس کو عام کرنے کی۔ پروگرام رکھیں وقتاً فوقتاً، سنجیدہ علماء کو بلائیں جو دلائل و براہین کی روشنی میں خطاب کرتے ہوں جی۔ اور پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں لٹریچر کی ضرورت ہے، ہندی زبان میں لٹریچر کو عام کیجیے، ہفتہ واری اجتماع رکھیے، بچوں سے ملاقات کیجیے، اور جو ڈھونگی پیر آپ کے علاقے میں آ رہا اس کا بھرپور رد کیجیے۔ یہ ڈھونگی پیروں کا ایک حربہ ہے کہ یہ سیٹھوں کو اور پیسے والوں کو اور بیاس خوروں کو پکڑتے ہیں۔ اب بھولی بھالی عوام سوچتی ہے جب پیر صاحب اس کے گھر میں آ گئے تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ تو آج کل وہی دادا گیری کا ماحول چل رہا ہے کہ اگر امام نے پیر صاحب کے خلاف بول دیا تو پھر امام صاحب کی شامت آئی۔ اور ایک بات میں دوسری آپ کو بتاؤں کہ آج کل جو امام حضرات پیروں کی پھوکٹ میں تعریف کرتے ہیں، یہ کرنا بند کیجیے۔ پیر آپ کا گھر نہیں چلا رہا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها۔ قرآن میں اللہ فرماتا زمین پہ رینگنے والا ایسا کوئی نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ ہم نے نہ لیا ہو۔ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ دانا پہلے بھیجتا ہے، بندہ بعد میں بھیجتا ہے۔ آپ کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ کیا مصیبت آ گئی کہ آپ نے پیروں کو اتنا پرموٹ کرنا شروع کیا، وہ مر گیا تو اس کی اولادوں کو، ہمارے یہاں نام نہیں لوں گا، ایک پیر صاحب مر گئے، ان کی مزار بن گئی، بازو کا گھر لے لیا گیا، بیٹے کی مزار بننے کی تیاری ہے۔ جب وہ بیٹے مر جائیں گے تو ان کی مزار بنے گی، پھر پوتے کی مزار کی بھی تیاری چل رہی ہے، یعنی ان کے 7 پشتوں کی مزاریں ہی مزار بنا دو۔ چند سال بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں صرف جہاں دیکھو وہاں مزاریں ہی مزاریں ہوں گی۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے، اور اس کو کچھ مولویوں نے بھی پرموٹ کیا ہے۔ آپ ایسی جگہ مت جائیے جہاں خلاف شرع کام ہوتا ہے۔ جن خانقاہوں میں سجدہ، عورتوں سے بے پردہ ملنا، قوالی، یا جو آڑے تیڑے کڑے وڑے اس طرح کے لاکٹس وغیرہ پہنتے ہیں، ایسے پیروں کے پاس علماء کو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ آپ کا جانا سند بن جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اگر وہ غلط ہے تو فلاں عالم صاحب کیوں آئیں، پھر ہمیں اس وقت کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس جواب ہے کہ وہ عالم ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حجت ہے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ لیکن خدا را چند روپے کے لیے ہمارے یہاں ایک مشہور مولانا، نام نہیں لوں گا، ایک داڑھی کٹے پیر کے یہاں جا کر قوالی میں مستی سے جھوم رہے، لوگوں نے ان کی ویڈیو بنا کر عام کر دی۔ یہ کیا تماشا ہے یار؟ آپ کو اللہ نے علم دین سے نوازا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بھلے دولت دنیا نہ دی ہو یا کم دی ہو، اور آپ کی حیات چل سکے اتنا آپ کو دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں عطا فرمایا، لیکن خوش ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کو 2 جہان میں سب سے بہتر چیز حدیث و قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، جس کے مقابلے میں شاہوں کے تخت و تاج کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، چونکہ یہ علم نبوت ہے،
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو آپ کو ملی ہے، اس کی قدر کیجئے خدا کے لیے، اور ان جاہل پیروں کو پروموٹ کرنا بند کیجئے، ایسی جھوٹی موٹی خانقاہوں میں جانا آنا بند کر دیجئے، اور جو نقلی مزارے اور چلے چھلاوے اور جھنڈے سب نکلے ہیں ان کا رد کیجئے، اور کھل کر اب یہ جو مولائی گروپ نکلا ہوا ہے اس کا رد کیجئے۔ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً لائیو آتا رہوں گا اور مختلف موضوعات پر خطاب کرتا رہوں گا۔ سر دست میں نے اسٹیج کی تقریر جو ہے چھوڑ دی ہے، ابھی حالات کچھ ایسے بنے ہیں میرے آس پاس میں کہ میرے دل میں ایسی بات آئی کہ میں لائیو آ کر اپنی جماعت کے علماء کرام سے چند باتیں عرض کروں۔ بس عرض کرنے کی نیت سے میں نے چند باتیں کہی ہیں۔ دوران تقریر کسی طرح کی کوئی لغزش ہوئی ہو، خطا ہوئی ہو، بولنے میں کوئی مجھ سے شرعی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور روزانہ اس پر جو مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں اسے سنیں، دوستوں کو بھی سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ اسی چینل پر وقتاً فوقتاً مختلف عناوین پر، موضوعات پر، ٹاپکس پر آپ حضرات سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔